تھوڑی دیر وہاں رکے رہے اور وہاں رک کر اپنے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو خطاب کیا اور فرمانے لگے یہ وہ جگہ ہے جو میں نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ قیامت سے پہلے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک آخر الزمان نبی تشریف لائیں گے، ان کی یہاں جلوہ گاہ ہوگی۔ ابھی ریت ہے اور سروٹے ہیں، جنگل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں رکے، خطبہ دیا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کی شانوں کو بیان کیا۔ وہ اس شان کے مالک ہوں گے کہ اشارہ کریں گے سورج واپس آ جائے گا، اشارہ کریں گے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، وہ اشارہ کریں گے پتھر ان کے پاس آئیں گے، وہ بلائیں گے جانوروں کو تو جانور قربان ہونے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ شان حضرت سلیمان پیغمبر ہمارے حضور کی بیان کرتے رہے، اور جب آپ کا بیان ختم ہوا، آپ نے سفر کا آغاز کیا تو آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں تو یہاں ہی رہوں گا۔ کیوں کہ جس نبی کا زمانہ آپ نے بتایا بس تھوڑی دیر کے بعد وہ آنے والے ہیں، میں تو یہاں ہی رہوں، میرے دل میں ان کی محبت جلوہ گر ہو چکی ہے، میں ان کا تابع دار بن چکا ہوں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نبی آئے، میں ان کا کلمہ پڑھ کے ان کا امتی بن جاؤں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نے بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے رہنے کے لیے وہاں بسیرا دیا، مکان جنوں سے تعمیر کروا دیے، اور وہ رہنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی، آپ کا صحابی، وہاں مدینہ شہر جہاں آج موجود ہے وہ وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اس کی زندگی کا آخری وقت آ گیا، زندگی نے وفا نہیں کی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، اس کا موت کا وقت قریب آ گیا، تو اس نے ایک چٹھی لکھی اور وصیت نامہ لکھا کہ میں حضور کی آمد سے پہلے دنیا سے جا رہا ہوں اور میں حضور کو نہیں دیکھ سکا، غائبانہ طور پہ حضور کا عاشق ہوں، غیبانہ طور پہ حضور جان عالم پر ایمان لا چکا ہوں، غیبانہ طور پہ حضور کی تصدیق کر چکا ہوں، جو میرے بعد آئے وہ اس چٹھی کو حضور تک پہنچائے، اگر اس کی زندگی آخری مقام تک پہنچے وہ آگے وصیت کرے، وہ چٹھی حضور تک پہنچنی چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس نے وہ چٹھی دی، آگے چند نسلوں کے بعد وہ چٹھی چلتی رہی، اور یہاں تک کہ وہ چٹھی آج مدینہ پاک میں ایک بندے کے پاس ہے۔ حضور کملی والے آقا مکے میں پیدا ہوئے، 53 سال میرے محبوب نے مکے میں گزارے۔ آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 سال، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد حضور گزارتے رہے، وہاں معجزات کا بھی ظہور ہوتا رہا اور صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا رہا، نمازیں بھی فرض ہو گئی، اسلام پھیلنے لگا، اور مسلمان بکثرت حضور کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، حبیب ہم نے آپ کے لیے ہمیشہ قرارگاہ مکے کو نہیں بنایا، ہم نے آپ کا مسکن تو مدینہ بنایا ہے، ہم نے مکہ تو آپ کی پیدائش کا محل بنایا ہے، اور یہ مکے میں آپ کی پیدائش اور آپ کے رہنے کی جگہ تو ہم نے مدینے کو بنایا ہے۔ حضور جان عالم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیے، ان کا مقدر بلند کرنے کے لیے، ان کی شان بڑھانے کے لیے، ساری کائنات کو بتانے کے لیے کہ صدیق اکبر کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ حضور جان عالم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، ہجرت کر کے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام غار میں پہنچے، 3 راتیں 3 دن وہاں گزارنے کے بعد 4 بندوں کا قافلہ غار ثور سے نکلا، جانب مدینہ رواں بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ مسجد قباء جہاں آج موجود ہے، یہ قافلہ اس طرف سے مدینہ شہر میں داخل ہوا۔ میں بالکل مختصر کر کے آخری منزل کی طرف جا رہا ہوں۔
جہاں آج مسجد قباء ہے، حاجی لوگوں نے دیکھی ہے، حاجی افتخار صاحب بھی ہیں، حاجی یوسف صاحب بھی، دیگر حاجی صاحبان جنہوں نے مسجد قباء دیکھی ہے، ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں عمرہ کر کے آئے۔ مسجد قباء یہاں وہ ڈبل سٹوری مکان بنا ہوا تھا، اور اس مکان میں رہنے والے ان کا نام حضرت ابو ایوب انصاری تھا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، پرجوش حضور کا استقبال کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں جب داخل ہوئے، جو مدینے میں رہنے والے تھے، ہر امیر و غریب، ہر چھوٹا بڑا یہ خواہش رکھتا تھا حضور میرے مہمان بنے۔ ہر ایک کی یہ آرزو تھی کہ کملی والا ہمارے گھر میں آ جائے، ہونا چاہیے، کیونکہ غلاموں کے یہاں آقا کی آمد ہو رہی ہے۔ کملی والے آقا اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، اور صحابہ کرام چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضور کی آمد ہو۔ رحمت عالم نے فرمایا میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی جائے، اس کو پتہ ہے کہ محمد پاک نے کہاں ٹھہرنا ہے۔ اب غور کر لو، وہ اونٹنی جس پر حضور سوار ہو وہ بھی اتنا علم رکھتی ہے کہ جہاں کملی والے آقا نے قیام کرنا ہو اس کو خبر دے دی گئی۔ حضور اونٹنی پر سوار، اونٹنی چلتی رہی اور یہاں اس ڈبل سٹوری مکان کے باہر آ کے رک گئی۔ دروازہ کھولا گیا، اور جہاں آج مسجد قباء کے اندر ممبر شریف ہے رکھا ہوا، ممبر شریف آج اس مسجد میں موجود ہے۔ میں نے تاریخ مکہ میں پڑھا ہے کہ وہ ممبر والی جگہ وہ ہے جہاں حضور کی اونٹنی مبارک بیٹھی تھی۔ آج لوگوں نے وہاں ممبر بنا دیا، شاید اس لیے کہ رب کو منظور یہ تھا کہ کوئی یہاں آ کے قدم نہ رکھے، مصطفیٰ جان عالم کی اونٹنی یہاں قیام بیٹھی ہے۔ کملی والے آقا اونٹنی سے اترے، لوگوں نے ملاقات کی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ایوب حاضر ہوئے۔ ارشاد ہوا کہ وہ جو خط تمہارے پاس ہے وہ پہلے لاؤ۔ اب کہاں سلیمان علیہ السلام کا زمانہ، کہاں حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ، اتنی دور سے وہ خط چلا، سلسلہ در سلسلہ وہ چلتا رہا۔ نہ جانے گم ہو گیا ہوتا، کوئی اس کو پھاڑ دیا ہوتا، یا کہیں اس کو ردی میں ڈال دیا ہوتا، نہیں، لکھنے والا بھی صادق تھا، پڑھنے والے بھی صادق تھے۔ جنہوں نے لکھا وہ وہاں محبت میں لکھتے رہے، اور خبر حضور کو ہوئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں وہ خط مبارک پیش کرتے ہیں۔ اس میں یہ مضمون لکھا ہوا تھا کہ یا حبیب اللہ، میں غیبانہ طور پر آپ کا امتی بن رہا ہوں، آپ کی تصدیق اور آپ پر ایمان لا رہا ہوں۔ اس زمانے سے حضور کا ذکر پاک چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ وہ بھی ہمارے حضور کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سلیمان پیغمبر نے کیا، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کر رہے ہیں، ان کا ذکر کرنا انجیل برنباس 16ویں باب میں پوری تفصیل کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اگرچہ انجیل کو گھٹا دیا گیا ہے، اس میں گڑبڑ کر دی گئی ہے، پر 16واں باب ایسا ہے جس میں ولادت محمدی کے تمام واقعات آج بھی موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خطاب کہ آپ نے خطبہ دیا، اے میری قوم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور میں عیسیٰ مریم کا بیٹا ہوں۔ میں تمہیں جو خبر دینے آیا ہوں، جو بڑا اہم مرکزی پیغام تمہیں جو دینے آیا ہوں، اگر میں کہوں تو یہ ٹھیک ہوگا کہ جو میرے دین کے ارکان ہیں ان میں جو سب سے بڑا رکن ہے میں وہ تمہیں بتانے آیا ہوں۔ ارکان اسلام ہمارے اور ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے ارکان، کہ جو ارکان سمجھائے، بڑا رکن جو سب سے اہم رکن ہے میں وہ تمہیں بتانے آیا ہوں۔ قوم متوجہ ہو گئی، عورتیں بھی اجتماع میں حاضر، مرد بھی، بچے بھی، سارے موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
ومبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اس رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اب وہی آئیں گے، نام ان کا احمد ہوگا۔ ومبشرم، میں بشارت دینے آیا ہوں، مبشر بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، مبشر کو مبشر کیوں کہتے ہیں؟ فقہا نے لکھا، صاحب تفسیر خازن وہ بولے، فرماتے ہیں مبشر کو مبشر اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ خبر دینے والا خبر دیتا ہے، سننے والا روتا نہیں، وہ مسکراتا ہے۔ اسی سے انسان کو بشر کہا، مبشر سے انسان کو بشر بنایا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ مظہری تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا کہ اس انسان کا جو چہرہ ہے اس کو بشرا کہتے ہیں، اور بشرا اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کان کے ذریعے مصطفیٰ جان عالم کی خبر سنتا ہے تو اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہاں بول گئے؟ کہتے تیرے چہرے کو بشرا کہتے ہیں، بشر انسان ہے، اس کا چہرہ بشرا ہے۔ کہا کہ کس لیے؟ تو کہا جب انسان حضور جان عالم کا خبر کان کے ذریعے سنتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے، اور وہ گواہی چہرے سے نمایاں نظر آتی ہے۔